بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے باب اسلامی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو خلیفہ چارم شیر خدا داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد، داماد، اسلام کے چوتھے خلیفہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ علم کے دروازے، نہایت ہی بہادر اور صاحب ذوالفقار تھے۔ آپ کے در سے کوئی سائل خالی نہ جاتا۔ آپ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہیں کیا۔ آپ کی زبان مبارک سے ہر وقت حق اور حکمت کی باتیں جاری ہوتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارا۔ اس کے بعد آپ اس کنیت سے مشہور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت والی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کو آپ کے نکاح میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے۔ جنگ بدر میں ولید اور جنگ خیبر میں مرحب آپ ہی کے ہاتھوں مارے گئے۔ آپ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور اس دور یعنی 656 سے لے کر 661 ہجری میں کئی خانہ جنگیاں دیکھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں ابھی تک 9 عمر ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیج دیا۔ میں نے کہا آپ مجھے ایسے لوگوں کی طرف روانہ کر رہے ہیں جن کے ماں بہن جھگڑے ہوں گے اور میں تو فیصلہ کرنے کا علم نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو درست اور دل کو مضبوط رکھے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی تردد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ حدیث مبارکہ مسند احمد حوالہ نمبر 12322 ہے۔ ابو حازم نے کہا مجھے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جھنڈا اس کو دوں جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح کرائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر صحابہ نے یہی کھوجتے سوچتے اور باتیں کرتے رات گزاری کہ یہ جھنڈا کس کو عطا ہوگا۔ جب صبح ہی تو سویرے سویرے تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہر کسی کو یہ امید تھی کہ جھنڈا اس سے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کی اللہ کے رسول وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ انہیں لایا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی تو وہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے انہیں بیماری تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اس وقت تک ان کے ساتھ جنگ کروں جب تک وہ ہم جیسے مسلمان نہ ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحمل کے ساتھ روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ ان کے گھروں کے سامنے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اسلام میں ان پر اللہ کے کیا حقوق ہوں گے۔ اللہ کی قسم اللہ ایک انسان کو بھی تمہاری وجہ سے ہدایت عطا کر دے تو یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھا ہوگا کہ دنیا کا بہترین مال یعنی سرخ اونٹ تمہیں مل جائیں۔ پیارے باب یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم حوالہ نمبر 6223 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اکثر علماء نے مولا کے معنی دوست لکھی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ترمذی شریف 3713 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بھی ترمذی شریف حوالہ نمبر 3730 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم سے صرف مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ یہ ترمذی شریف 3736 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عربی عورت اور اس کی باندھی حاضر ہوئیں تو آپ نے ہر ایک کو برابر طور پر غلہ کی ایک مقدار اور 40 درہم عطا کیے۔ باندھی کو تو اپنا حصہ لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ گئی، لیکن وہ عربی عورت واپس نہ لوٹی۔ اس نے تعجب کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے مجھے اتنا ہی دیا جتنا اس باندھی کو دیا، جبکہ میں عربی ہوں اور وہ ایک باندھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں غور کیا تو مجھے اولاد اسماعیل کی اولاد اسحاق پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، اس لیے میں نے کسی کو ترجیح نہیں دی، برابری کا سلوک کیا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے۔ آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی تو ایک شخص بولا، آپ جھوٹ کہتے ہیں، معاذ اللہ، ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تیرے خلاف بد دعا کرتا ہوں، تو جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے مغرور ہو کر کہا، کر لو بد دعا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف بد دعا کی تو وہ آدمی اپنی جگہ سے ابھی اٹھنے نہ پایا تھا کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آپ کا ایک محب صاحب فام کھڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تو نے چوری کی ہے؟ غلام نے پریشانی کی حالت میں جواب دیا کہ جی ہاں امیر المومنین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ جب وہ غلام سزا بھگت کر واپس ہوا تو راستے میں اس کی ملاقات حضرت سلمان فارسی اور ابن القوا سے ہوئی۔ ابن القوا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تیرے ہاتھ کس نے کاٹے ہیں؟ غلام نے کہا کہ امیر المومنین علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابن القوا نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تو آپ کے ہاتھ کاٹ دیے اور تو لگا ان سے محبت کرنے اور ان کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ غلام نے پر اعتماد ہو کر کہا، میں ان سے کیوں نہ محبت کروں اور ان کے گن کیوں نہ گاؤں؟ انہوں نے میرے ہاتھ جس وجہ سے کاٹے اور مجھے دوزخ سے نجات دلائی۔ جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ایک دن آپ کے بیٹے حضرت حسن علیہ السلام روتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھ سے پھر مزید 4 باتیں یاد رکھو۔ حضرت حسن نے کہا کہ ابا جان پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے۔ پھر فرمایا، سب سے بڑا فقر حماقت ہے۔ پھر فرمایا، سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے اور سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن علیہ السلام نے کہا کہ دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، احمق آدمی کی صحبت سے بچتے رہنا، کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا، اور جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا، اور بخیل آدمی سے بھی بچنا کہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا، اور وہ تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا، اور برے آدمی کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے چند چیزوں کے عوض بیچ دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو کر خالق حقیقی سے جا ملیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، یقیناً اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اور بھی آپ کو ویڈیو دیکھنے میں ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔